بندی پہ میں بڑے عرصے سے اپنے بچوں کو، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، انہوں نے مستقبل میں اس قوم کو لے کے چلنا ہے۔ جتنی بھی امت مسلمہ کو یا کل کائنات میں انسانوں کو کامیابیاں آئیں گی، اس کی بنیاد آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے ینگ جنریشن کو یہ بات اب کلیئر ہو جانی چاہیے کہ فرقہ بندی، پہلی تو بات یہ جائز ہے کہ نہیں جائز۔ دوسرا سوال جو میں نے آپ سب نے رکھا وہ یہ تھا کہ اس کا امت مسلمہ کو نقصان کیا ہوا ہے، اور تیسرا اللہ نے جو یہ کام کرتے ہیں ان کو کس نام سے ادروئے قرآن پکارا۔ تو پہلا جواب بڑا زبردست آیا کہ فرقہ بندی جائز نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو دین غالب ہونے کے لیے نکلا تھا، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کلیئر کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں لفظ دین یوز کیا ہے، اور دین میں کہا دین اسلام۔ اسلام کے معنی آپ کے سامنے کلیئر ہے۔ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، جب بھی بات اسلام کی ہوگی تو مذہب نہیں ہوگا، وہ دین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، اس کو بڑا اچھا میری بھتیجی نے جواب دیا کہ ادرو قرآن مجید اللہ نے جو فرقہ بند ہے اس کو مشرک قرار دیا ہے۔ ابھی میں وہ آیت اس لیکچر میں نہیں ہوگی، اس کو ہم اگلے میں رکھیں گے یہ، لیکن آج کے سننے والوں کے لیے وہ جا کے کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ روم نمبر 30 آیت نمبر 31 سے 32 جا کے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ نے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا ہے، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم۔ تو آج اس پہ بات نہیں ہوگی، بات آج ہونی ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 سے لے کے 105 تک۔ اور یہ وہ آیت ہیں جس میں اللہ نے سب سے پہلے، یہ دیکھیں میں عربی تھوڑی سی سٹارٹ لوں گا کیونکہ جو یوٹیوبر ہیں، جو فیس بک کے سننے والے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا، لیکن لمبا نہیں میں پڑھوں گا عربی کو۔ سورۃ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 102۔ اور یہ سب سے پہلے یہ میں پھر اپنے اسپرچول فادر جو کہ ہمارے روحانی باپ ہیں، جن سے ہم نے گائیڈنس لی ہے، جو کہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں، حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ 102 سے 105 آیتیں کوٹ کی اور اس میں پورا پروگرام دے دیا۔ یہ بنیاد ہے 102 سے 103 104 105 102 سے 105 تک پڑھیں گے پورا پروگرام کہ کس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے، کس طریقے سے جماعت کھڑی ہوگی، کس طریقے سے اس جماعت نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ کام کرنے ہیں۔ تو سورۃ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 102 اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ترجمہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ آگے لگا، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کٹ کہا ہے، جب بھی آپ سے بات کی جائے، آپ کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کیا مسلمان ہیں؟ آپ سے کوئی آپ کی آئیڈینٹی پوچھے نا تو قرآن مجید میں اللہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہنا ہے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ مردے ہوئے تسی مسلمان مرنا ہے، کسی اور نام سے نہیں مرنا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ ڈکلیئر ہوگی بات کہ جب بھی بولنا ہے مسلمان بولنا ہے۔ تو یار یہ آئیڈینٹی کافی نہیں ہے، یہ شناخت کافی نہیں ہے، آگے ہم نے ضرور آگے لمبے لمبے چکروں میں پھنسنا ہے۔ تو جب بھی کوئی پوچھے تو یہ کافی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سورۃ نمبر 103 یہاں پہ بڑی کلیئر کٹ، آپ اکثر پڑھتے تھے، ہم بھی جب اسکول میں پڑھتے تھے تو یہ آیت ہم پہ بڑی واضح کی جاتی تھی۔ آج میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی چیپٹر ہے ہر جگہ پہ پورے قرآن مجید میں 29 آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقو فرقے سے نکلا، جس کی ہم نے ڈرامے رچائے ہوئے ہیں، جس کی دکانداریاں لگائی ہوئی ہیں، جس نے دین کو زوال پذیر کر دیا، اور ہم بڑے دھڑلے سے قرآن مجید کے حکموں کو سے باغی ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ قرآن میں کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپ ڈٹ کے گئے نہیں ہم فرقہ بندی کریں گے۔
آپ ڈٹ کے کہیں گے ہم مسلمانوں کی جماعت کو توڑیں گے، آپ ڈٹ کے کہیں گے ہم ایک ہی گھر میں بھائی اور بہن کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیں گے، آپ ڈٹ کے کہیں گے آپ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کو، یعنی بیٹا باپ کا گستاخ ہو جائے گا، آپ ڈٹ کے کہیں گے ایک بیٹی ماں کی گستاخ ہو جائے گی، کس بنیاد پہ؟ عقیدوں پہ بنیاد پہ، عقیدوں کی جنگ لڑیں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقوا سمجھ رہے بیٹا، تفرقوا، فرقوا فرقہ بندی، فرقہ. تو یہ سیم چیپٹر 28 آیت مبارکہ نے اللہ میں بات کی ہے. تو آگے اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ. آگے میں لمبا نہیں جاؤں گا، اس کا ترجمہ کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، تو فرقے نہ بناؤ، مختلف دکانداریاں نہ لگاؤ، مختلف شناختوں سے اپنے آپ کو پہچانو نہ، ایک ہی شناخت رکھو جو اللہ نے کہا مسلمون، مرتے دم تک مسلمان رہنا. اور میں بڑی کھل کے بات کرتا ہوں یار، ہم آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بھائی بھائی بنانا چاہتے ہیں. ہم جو تفرقے کی لڑائی ہیں، جو عقیدے کی لڑائی ہیں، اس پہ آپ کو کہتے ہیں نہ لڑو، اپنے باپ کو باپ سمجھو، آپ کو گھر میں جوڑنا چاہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ جو 5 سے 6 لوگ ایک گھر میں پیدا ہوئے، کس نے آپ کو جوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جوڑا نا، اپنی مرضی سے تو ایک گھرانے میں نہیں نہ آئے. اللہ کی جوڑے ہوئے کنبے کو آپ عقیدوں کی بنیاد پہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں. پھر اللہ دوبارہ قرآن مجید میں کہتا کہ یہ کام ہے. تو اللہ برانڈ میں کہتا ہے کس بات کو سمجھیں گے آپ، کس چیز کو میں نیچے اتاروں جس کو آپ سمجھے ہوئے. تو اتنی ضد میں نہ ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، تفرقہ نہ ڈالو، جدا جدا نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. آپ کائنڈلی یہ دیکھیں اس وقت آپ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے لڑ رہے ہیں. ہم کبھی ہم شیعہ بن رہے ہیں، کبھی ہم سنی بن رہے ہیں، کبھی ہم بریلوی بن رہے ہیں، کبھی ہم دیوبندی بن رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اور ایک دوسرے پہ پھر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حضر ہوئے قرآن لگا رہے ہیں. اور قرآن مجید میں تو اللہ کہہ رہا مت لڑو، یہ بازار بند کریں، یہ تفرقہ بندیوں کے بازار بند کریں، ان لڑائیوں کو ختم کریں. اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے تم دشمن تھے. اس وقت دیکھیں کیا ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنے ہوئے؟ کیا ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ یعنی جب یہ آیت مبارکہ اس وقت اس کرنٹ سینیریو میں، ان موجودہ حالات میں بالکل صحیح آپ پہ پوری اتر رہی ہے. آگے اللہ فرمائے تو ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. یہ اللہ نے الفت ڈالی کہ لا تفرقوا مت بنو، اور پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے. آگے جو لفظ یوز ہے بنعمتی ہی اخوانن، اخوان جو ہے نا یہ جمع کا سیغہ ہے، بھائی بھائی یعنی جمع کے سیغے میں آپ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. پہلے دشمن تھے، پھر اللہ نے جب آپ کو سمجھایا کہ جن عقیدوں کی لڑائیوں میں تم پھنس کے ایک دوسرے کو دشمن قرار دے رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت سے آپ بھائی بھائی بن گئے. اور تم آگ، آگے پھر اللہ کہتے ہیں اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے. اب مجھے بتاؤ 700 سال سے دین اسلام موجود ہے، کہ آپ مجھے بتائیں آپ جنت کے کنارے پہ کھڑے ہیں کہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں؟ اور یہ میں یوٹیوبر اور اپنے فیس بک کے سننے والوں کو بھی یہ سوال کروں گا، وہ کس بات کو سمجھیں گے آپ؟ کیونکہ اب نبی تو نہیں آنے ہیں، نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اور اللہ والے جو آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ ان کی باتوں کو تمسخر سے لیتے ہیں، پھر بھی دھڑلے سے فرقہ بندی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے قرآن مجید چل رہے ہیں. اور اللہ کا دین آپ کی گروہ بندیوں سے تقسیم ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور وہ دین جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے، میں یہاں پہ بات کرتا ہوتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی بدعت، وہ اسلام تو غالب ہونے کے لیے نکلا تھا، اس کو مغلوب کی بدعت کس نے ڈالی؟ وہ ہمارے عقیدوں نے ڈالی، ہماری پیسوں نے ڈالی، ہماری نفرتوں نے ڈالی. جو ہم جب ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، جب ایک دوسرے کو ہم گستاخ قرار دیتے ہیں، جب ایک دوسرے کو ہم مشرک کے فتوے لگاتے ہیں، تو آپ گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے. تو اللہ نے آپ کو بچا لیا، اللہ نے روکا، آپ کو سمجھایا قرآن مجید میں.
अपने 1,24,000 अंबिया कराम के जरिए मैसेज दिया। आगे फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है। और यार हमने खोल के रख दी है आपके सामने निशानी, इससे बड़ी निशानी और क्या मिलेगी? इससे बड़ी निशानी आप कैसे जानेंगे? मैं अपने फेसबुक वाले साथियों को कह रहा हूँ, कौन सी निशानी? यूट्यूबर्स को कह रहा हूँ, कौन सी निशानी आपके पास लेके आए और कौन सी आयत पे आप अमल करेंगे? और ये जो पूरा हम जोर लगा रहे हैं, क्या हम आपके अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? और भाई हम आपको जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम उन लोगों को क्यों पसंद करते हैं जो आपके अंदर तफरीक पैदा करते हैं? आपको वो लोग क्यों पसंद नहीं है जो आपको जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि जोड़ने की बुनियाद है गलबा इस्लाम। आगे अल्लाह ताला का मैं अपनी निशानियां आपके लिए बयान करते हैं ताकि तुम हदायत पा जाओ, यानी कि हदायत वो लोग पाएंगे। अल्लाह ने लिखा है कुरान मजीद में आयातिही लअल्लकुम तहतदून, तो ये हदायत से निकला है कि यानी कि जो इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे, अल्लाह ताला क्लियर कट कह रहे हैं कि वो हदायत पे नहीं है। आगे ये आयत उससे भी बड़ी है कि जब आप जुड़ गए, जब आप इकट्ठे हो गए, जब आपके दरमियान नफरत खत्म होगी, एक जमात बन गई, इस आयत में एक जमात बन गई। अब आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि फिर उस जमात ने 104 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर उस जमात ने काम क्या करना है। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा अरबी में। वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरी व यअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर। आगे लगा व उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो फलाह पाने वाले हैं। कि पहला क्या करना, वो खैर का हुक्म देंगे। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए, हम वही पैदा करना चाह रहे हैं, एक ऐसी जमात जिसके अंदर कोई नफरत ना हो, जिसके अंदर कोई फिक्रबंदी ना हो, जिसके अंदर कोई तफरीक ना हो। ऐसी जमात, एक ऐसी जमात, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई का हुक्म दे। अब सुने भलाई किसे कहते हैं? भलाई भाई ये है कि दिलों को जोड़ देना, रूहों को जोड़ देना, कदमों को जोड़ देना, अजानों को जोड़ देना। जब आप जुड़े हुए होंगे तो वो जमात वो काम करेगी जो गलबा इस्लाम लेके आ जाएगी। फिर वो फाइनेंशियल सिस्टम आप लेके आएंगे, वो इकोनॉमिक सिस्टम आके लेके जो गरीबों की हालतों को बदल के रख देंगे। वो एक जमात, ये है भलाई, वो भलाई, ये है भलाई का हुक्म तो दिलों को जोड़ दे। ये नहीं है भलाई का हुक्म कि नफरतें पैदा कर दे अकीदों की आड़ में, इस्लाह की आड़ में। आप भाई को भाई से जुदा कर दे, भाई को बहन से जुदा कर दे, बाप को बेटी से जुदा कर दे और बेटे को बाप से जुदा कर दे। ये कोई भलाई की बात नहीं है। और आप फिर आप धड़ल्ले से कहें कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं। तो भलाई की तरफ, भलाई क्या है? सबसे बेहतरीन भलाई है कि दिलों को जोड़ दे, रूहों को जोड़, तो वो भलाई की तरफ लाए और नेक कामों का हुक्म दे और बुरे कामों। अब जहां से ये सुन ले, लफ्ज़ हुक्म यूज हुआ है जनाब, हुक्म। ये मैं यूट्यूबर और फेसबुक को कहना चाहता हूं कि वो जमात अथॉरिटेटिव होनी चाहिए, उसके पास इख्तियार होना चाहिए कि वो फिर हुक्म लगाए कि भाई बस अब कोई बेहयाई नहीं होगी, अब कोई फिरका बंदी नहीं होगी, अब कोई कुरान से हट के कोई बात नहीं होगी। वो हुक्म लगाए तो यानी कि उस जमात में इतनी मजबूती पैदा हो जाए कि फिर वो आर्डर दे, किसी के आर्डर पे नहीं चले, हुक्म दे, हुक्म। तो इसका मतलब है उस जमात का गालिब आना बहुत जरूरी है, क्योंकि गालिब आने के बगैर वो हुक्म जारी नहीं कर सकेगी। हजरत इमाम मशरकी रहमतुल्लाह अलैह यही चाह रहे थे। एक पहले वो मुत्तहिदों, पहले वो मुसलमान कहलाएं, फिर वो एक जमात बनाएं, फिर उस जमात के लोग हुक्म दे, हुक्मन बुराई को रोके और हुक्मन अच्छे कामों का हुक्म दे। आगे मैं आपको अंड पे, और फिर जो ये काम करेगा अल्लाह ने फिर उसको कहा वो उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो ही काम, वो ही जमात जो है ना वो फलाह पा जाएगी। आगे मैं एंड पे आपको 105 भी बड़ी अहम है, मैं तर्जमा नहीं, मैं थोड़ा सा बोलूंगा। वाला वाला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादी। अब ये बड़ी अहम बात है। तुम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफरीका डाला। अब देखिए मैं आपके सामने कुरान खोल के रख रहा हूँ, इतनी वाज़ेह कुरान की आती, इतना वाज़ेह कुरान का हुक्म, इतना वाज़ेह अल्लाह का आर्डर, इतना वाज़ेह। और ये कुरान किसके जरिए से उतरा? हजरत मोहम्मद अरबी जो कि खत्मुल रुसूल हैं, उनके जरिए से जो उतरा। अब अल्लाह ताला फरमाते हो
اتنی روشن اور واضح دلیلوں کے باوجود آپ اختلاف میں پڑے رہو. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اختلاف میں اب بھی پڑے ہوئے ہیں انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب عظیم. اب اینڈ پہ میں اس کو ختم کروں گا. یہ میں بڑے درد دل سے بات کرتا ہوتا ہوں کہ یار ہم تو آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں, ہم تو آپ کے اندر محبت اور اخوت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اینڈ پہ میں یہ کہوں گا یہ فرقے ختم نہیں ہونے ہیں, اب ایک ہی حل ہے کہ مسلمانوں تم اپنے حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تم ان تمام گروہوں کو ایک پھول کی پتیوں کی مانند سمجھو, اور یہ پتیاں مل کے پھول بنائیں اور اس پھول سے اخوت, پیار اور محبت کی ایسی خوشبو پھیلے جو پوری کائنات کو معطر کر دے. یعنی کہ تم اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہو. ہم نہیں چاہتے کہ تم اپنا عقیدہ چھوڑو, نہیں کہتے ہم, تم اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہو, لیکن اگلے کے عقیدے کو انگلی نہ کرو. جب تم انگلی کرو گے تو وہ فرقہ بندی پیدا ہوگی. تو مسلمانوں کی اصلاح صرف اس میں ہے. تو اس لیے جب تک مسلمان امت اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کی باتوں پہ غور و فکر نہیں کرے گی, ہم بڑا کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کی جو صدیوں کے بعد انہوں نے توڑ رکھا. مسلمانوں کی تمام جماعتیں جس وجہ سے ناکام ہوئی وہ ایک ہی وجہ تھی کہ ان کے اندر فرقہ بندی کی بہت بڑے گروپ پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے یہ آخری علاج دیا. آج بھی اگر مسلمان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو غور سے پڑھنا ہوگا. اور اس وقت جو ہمارے موجودہ قائد ہیں جن کو عنایت اللہ خان بیگم مشرقی کہتے ہیں اور وہ علامہ صاحب کے پوتے ہیں, ہم پوری جماعت اب بھی اللہ دین کلی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے منتظر ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے یہ تفرقے کے جو بت گھڑے ہوئے ہیں, نفسوں میں جو بت گھڑے ہوئے ہیں, ان بتوں کو کب توڑیں گے اور اللہ کے دین کو کب آپ غالب کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگلی نشست میں اگلے پارٹ میں ہم اس کو مزید کلیئر کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں فرقہ بندی کے بارے میں کیا کہا گیا, اور جو میں نے آخری سوال رکھا ہے کہ اللہ نے فرقہ بند کے متعلق کون سا لفظ استعمال کیا ہے, وہ اگلی نشست میں ہوگا. بڑی مہربانی, جزاک اللہ.